دشمن کے ساتھ تیر و تلوار چل رہی ہوتی ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر کیا ہے ہاتھا پائی چل رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم کے اندر اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو آیا اس ٹائم کے اندر آپ نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے خوف ہے بھئی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن آ جائے گا اور ہمیں کیا ہے حملہ کر دیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ ایک صورت ہے جس کے بارے میں آپ نے سن لیا۔ ایک یہ صورت ہے کہ ابھی ان کے ساتھ تلوار بازی، تیر بازی، سب کچھ گتھم گتھا چل رہی ہے۔ اب بتاؤ اس ٹائم کے اندر اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو اب آپ بتائیں کہ اس ٹائم کے اندر نماز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے اوپر بھی نماز معاف نہیں ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ارشاد فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام مجاہد کے قول کی مثل مروی ہے کہ جب دو فریق گتھم گتھا ہو جائیں، کیا جب دو فریق گتھم گتھا ہو جائیں، لڑے تو کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے، اگر دشمن زیادہ ہو تو کھڑے ہو کر سواری پر جس حالت میں بھی ہو نا ان کو نماز پڑھنی ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہٹا تو اس ٹائم پر کیا ہے نقصان ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن شریعت کیا ہے اس ٹائم پر اگر نماز کا ٹائم آ گیا نا تو اس ٹائم پر بھی قضا نہیں کرنی، بلکہ کیا ہے اشارے کے ساتھ ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے آپ کو۔ اور اشارے کے ساتھ ساتھ کئی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگرچہ آپ کا اس ٹائم پر منہ کعبے کی طرف ہو یا نہ ہو نا، اگرچہ کعبے کی طرف نہ ہو پھر بھی آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر اس کے بعد اگر آپ کسی سواری پر ہے یا اور کسی جگہ پر ہے، اگرچہ سواری پر ہوں، پیدل ہوں، جیسے بھی ہوں، اس ٹائم پر بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اگرچہ آپ کو اشارے کے ساتھ پڑھنی ہو، لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ حالت ایسی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، اور آپ نے یہ فقہائے کرام سے سنا ہے کہ مسئلہ اگر کوئی بندہ دریا کے اندر چلا جائے یعنی ختم ہونے کا بالکل ختم ہے، اب ڈوب جائے گا، مر جائے گا، لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس ٹائم پر بھی اس بندے کو دریا کے اندر کوئی ایسا پھٹا نظر آ گیا جس کے اوپر وہ اب تیر رہا ہے، جان بچ گئی ہے، سانس بچ گئی ہے، لیکن ابھی اس نے دیکھا کہ اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر آواز آ گئی اذان کی، تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر بھی اس کو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ٹائم کے پاس بھی کیا اس ٹائم پر بھی وہ اپنا ماتھا اس پھٹے کے اوپر رکھ کر بھی اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا۔ نماز قضا کرنے کی اس کو تب بھی اجازت نہیں ہے، ہر حال میں اس کو نماز ادا کرنی ہے۔ اب آپ اور میں دیکھ لیں، آیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم جو پانچوں نمازیں، مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سستی کرتے ہیں، نہیں پڑھتے یا کسی بھی طریقے سے، آیا میری اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ ہم جہاد میں ہیں یا ہم پر نماز معاف ہو جائے؟ نماز معاف ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے۔ نماز خوف، دشمن کا خوف ہے، پھر بھی پڑھنے کی شریعت نے تاکید کی ہے۔ تو آیا میں اور آپ دیکھ لیں ہم نے کس طریقے سے، اور اگر پتہ ہے کہ اگر اشارے سے بھی پڑھیں گے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، تب فقہائے کرام نے لکھا کیا ہے کہ اب آپ مؤخر کر دیں اس کو۔ کیا ہے مؤخر کا معنی؟ یہ ہے کہ اب آپ بھلے جماعت سے نہ پڑھیں یا جماعت کے ٹائم پر نہ پڑھیں، بھلے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آج میں اور آپ آتے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے، جماعت کے بعد ہم آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے لڑائی کے ٹائم پر بھی نماز کو جماعت کے اوقات میں پڑھتے، مختص ٹائم کے اوپر پڑھتے تھے، اتنا مؤخر نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے، اب آپ تھوڑا سا مؤخر کر لیں، بھلے جنگ و جدال سے فارغ ہو کر پھر ادا کر لیں، کیا ہے پھر پڑھ لیں۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ نماز کو مؤخر کر دیا اور اس کے بعد پڑھ لی تھی۔ اب صلاۃ الخوف اس ٹائم پر حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو فقہائے کرام نے لکھا کہ صلاۃ الخوف نہ اس ٹائم پر ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس جنگ کے دوران صلاۃ الخوف نہیں پڑھی تھی۔ اور یہ جو صلاۃ الخوف والی نماز ہے نا، یہ جنگ حدیبیہ کے یعنی ٹائم پر یہ مشروع ہوئی تھی، اسی لیے بعد میں مشروع، اب یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی اور جو میں نے اور آپ نے اس کو سماعت کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔